یہ بات کسی کو کیسے سمجھ میں آئے گی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عورت کی امامت میں نماز ہو سکتی ہے، بلکہ عورت کو جو آج تک دین نے امام نہیں بنایا آپ نے امام بنا دیا؟ جی، یہ کام بھی اللہ کے پیغمبر نے کیا ہے، ورقہ صحابیہ ہیں اور انہوں نے یہ کام کیا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ان کو امام مقرر کیا ہے، اور ان کا جو مؤذن تھا وہ ایک مرد تھا. یہ اللہ کے پیغمبر نے یہ کام کیا ہے. لیکن مسلمانوں کی جو تہذیبی روایت ہے اس کا عمومی تعامل اس کے برخلاف ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. دین میں اس کی گنجائش موجود ہے، آپ کا ایک کلچر ہے، آپ کا ذوق ہے، آپ کی نفسیات ہے. آپ چاہیں تو آپ مرد کو امام بنائیں، دنیا بھر میں مردوں کو امام بنائیں، ہم بھی اس کو انکریج کرتے ہیں. لیکن اب آگے بڑھ کے کوئی مجھ سے سوال کرتی ہے عورت کہ کیا میں امامت کر سکتی ہوں، تو اب اگر میں نے اس کو منع کرنا ہے تو میں اپنی خواہش، اپنی آرزو، اپنی تمنا، اپنے ذوق، دین میں یہ کام نہیں کر سکتا. میں اس کو یہ بتاؤں گا کہ اللہ کے دین میں یہ چیز ممنوع نہیں ہے، لیکن میرا ذوق اس کی اجازت نہیں دیتا. یعنی دین ہمیں کہتا ہے کہ خواتین پیش امام ہو سکتی ہیں، پیچھے مرد نماز پڑھ سکتے ہیں، مساجد میں پیش امام خواتین ہو سکتی ہیں. جاوید احمد غامدی صاحب فرماتے ہیں کہ عورت کی امامت جائز ہے، اور حسن الیاس صاحب نے اویس ربانی کو جو انٹرویو دیا اور اس میں یہی کہا کہ عورت کی امامت جائز ہے، اس پہ دلیل یہ پیش کی ورقہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم فرمایا امامت کا. ذرا ہم اس پہ گفتگو کر لیتے ہیں کہ جو روایت پیش کر رہے ہیں حسن الیاس صاحب، میں ان سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں کہ میری اس بات کا ضرور جواب دیجیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث آپ نے پیش کی ورقہ رضی اللہ عنہ والی، اس پر ہم بات کر لیتے ہیں. اس سے پہلے میں سنن ابن ماجہ کی ایک طویل روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کوئی عورت کسی مرد کی امامت نہ کرے، سنن ابن ماجہ میں روایت موجود ہے. اب صریح روایت عورت کی امامت کے نہ کرانے کے اوپر موجود ہے. اگلی بات، مسلم شریف کی روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها، کہ مردوں کی سب سے بہتر جو صفیں ہیں وہ پہلی صف ہے، اور سب سے بدتر صف وہ آخری صف ہے. وخیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها، عورتوں کی سب سے بہتر صفیں وہ پچھلی ہیں اور سب سے بدتر صف وہ پہلی صف ہے. تو اب یہاں سے اندازہ لگائیے کہ عورتوں کی پہلی صف بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بدتر صف ہے، چہ جائے کہ مصلی پہ کھڑا کر دیا جائے. تو یہ صریح حدیثوں کے خلاف موقف ہے جو جاوید احمد غامدی صاحب کا ہے. اب ایک اور حدیث جو بخاری شریف کی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم کے گھر میں نماز پڑھائی. میں اور ایک لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوئے، ام سلیم ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی. تو ان روایات سے معلوم ہوا کہ عورت صف میں بھی آخر میں کھڑی ہو، اس کی جگہ آخر میں ہے، تو چہ جائے کہ اس کو مصلی پہ کھڑا کر دینا. اب ہم آتے ہیں اصول حدیث میں، ہم دیکھیں گے کہ جو روایت پیش کی گئی ہے ابو داؤد شریف کی، جس میں حسن الیاس یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم فرمایا کہ عورت امامت کرے، ورقہ رضی اللہ عنہ کی روایت. یہ کل 5 طرق ہیں. اب ہم اس میں دیکھیں گے کہ کیا اس میں الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ورقہ مردوں کی امامت کرے. ان 5 طرق میں سے 4 طرق میں اہل داریہ کے الفاظ ہیں کہ اپنے گھر والوں کو امامت کرے. اب گھر والوں میں کون مراد ہیں، مرد یا عورتیں؟ یہ دارقطنی کی روایت کے اندر صریح الفاظ موجود ہیں کہ نساءہا، کہ اپنے گھر کی عورتوں کو امامت کریں. پہلی بات کہ اس میں صریح لفظ موجود ہے کہ عورتوں کی امامت کریں حضرت ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ. مردوں کی امامت کا ذکر اس روایت میں نہیں ہے جس سے جاوید احمد غامدی صاحب یہ استدلال کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہوگی. ہم اس روایت کی تحقیق کر لیتے ہیں کہ کیا یہ روایت ٹھیک بھی ہے یا نہیں. اب اس میں دیکھیے گا کہ 2 راوی اس میں موجود ہیں. ایک راوی اس میں ہے ولید ابن جمی اور ان کے استاد ہیں عبد الرحمن ابن خلاد. یہ 2 راوی ہیں، ان کے اوپر سخت جرح موجود ہے. اب ہم اسماء الرجال کے ائمہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ روایت قابل قبول بھی ہے یا نہیں ہے. تو علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی سند میں ولید ابن جمی ہے اور اس کے بارے میں کلام ہے، یعنی اس کے اوپر جرح موجود ہے. علامہ عقیلی فرماتے ہیں کہ الولید ابن عبد الحدیث ہی استراب، ان کی حدیث میں استراب ہے. اب یہ 2 ہو گئے. علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وفی اسنادہ عبد الرحمن ابن خلاد فیہ جہالۃ، کہ اس کی سند میں عبد الرحمن ابن خلاد ہے اور وہ مجہول الحال ہے. اب ایک راوی مجہول الحال ہے. اب علامہ ابن القطان فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو صحیح قرار دینا ٹھیک نہیں ہے، اس کو صحیح قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ عبد الرحمن ابن خلاد مجہول ہے. تو اس روایت کے اندر اب میں ایک اور حوالہ بھی پیش کروں. علامہ الولید الباجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهَذَا الْحَدِيثُ مِمَّا لَا يَجِبُ أَن يَعُولَ عَلَيْهِ، کہ وہ حدیث ہے کہ جس کے اوپر اعتماد ضروری نہیں ہے. تو وہ روایت پیش کرنا کہ جو ٹھیک بھی نہیں ہے، ضعیف ترین روایت ہے، اور پھر اس روایت میں الفاظ بھی یہ ہیں کہ عورت کی امامت کرائے، مردوں کی امامت کا ذکر بھی نہیں ہے. اور یہاں اس روایت سے
غامدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عورت مردوں کی امامت کرا سکتی ہے. پہلی بات تو یہ صاف ہو گئی. اگلی بات، اگر قرآن کی سورۃ نساء اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، الرجال قوامون علی النساء، الرجال قوامون علی النساء، اب اس آیت کی تفسیر اٹھا کر دیکھیں تمام مفسرین، علامہ آلوسی کو اٹھا کر دیکھیں رول معانی میں، ابن عاشور کو اٹھا کے دیکھیں، تفسیر مظہری اٹھا کے دیکھیں، تفسیر بیضاوی اٹھا کے دیکھیں، تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس طرح کوئی نبی اور رسول عورت نہیں بن سکتا، کوئی عورت نہیں بن سکتی، اسی طرح کوئی مسلح امامت پر بھی عورت نہیں آ سکتی. اس کے علاوہ چاروں ائمہ کا اجماع ہے، پوری امت کا اجماع ہے. میں یہاں پر حوالے پیش کروں تو وقت لمبا ہو جائے گا، ویڈیو لمبی ہو جائے گی. چاروں ائمہ، پوری امت کا اجماع ایک طرف کہ عورت مسلح امامت پر نہیں آ سکتی، صریح احادیث ایک طرف، قرآن کی آیت کی تفاسیر ایک طرف، اور ابن ماجہ کی جو میں نے روایت پیش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح الفاظ خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کوئی عورت کسی مرد کی امامت نہیں کرا سکتی. پھر مسلم کی روایت، بخاری کی روایت، تمام روایات عورت کی امامت کو جائز نہیں قرار دے رہے. غامدی صاحب نے ایک ایسی حدیث کہ جو ضعیف بھی ہے اور اس حدیث میں الفاظ نساء کے ہیں کہ عورتوں کی امامت کرے، اس کو مردوں کی امامت کے لیے دلیل کے طور پہ پیش کیا. اتنی تھکی ہوئی دلیل، اتنی ہلکی دلیل. تو حسن الیاس صاحب، آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ میری اس بات کا جواب ضرور دیجیے گا کہ جو استدلال آپ پیش کر رہے ہیں وہ کسی لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں ہے. تو عورت کو مسلح امامت پہ کھڑا کر رہے ہیں، کس دین کی بنیاد پہ کھڑا کر رہے ہیں؟ کون سی روایت کی بنیاد پہ آپ کھڑا کر رہے ہیں؟ کون سی قرآن کی آیت کی بنیاد پہ آپ عورت کو مسلح امامت پہ کھڑا کر رہے ہیں؟